سیریل جانثار آخرکار فضا کے سامنے کھلی ساری کی ساری اصلیت، جس میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جب دعا اپنے گھر میں جاتی ہے تو دعا کی جو ماں ہے یہ دعا کے ساتھ بات کرتی اور کہتی کہ بیٹا میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ جب دعا سے بات سنتی ہے تو بڑی شاکڈ ہو جاتی ہے اور پوچھنے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ ماں جی بولیں کیا بات کرنا چاہتی ہیں۔ تو ماں کہتی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے فضا کو اپنے ساتھ لے کر چلی جائیں، وہاں پر نوشروان بھی موجود نہیں ہے تو آپ کا اس کے ساتھ وقت بھی گزر جائے گا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی اور فضا کی بھی کیئر ہو جائے گی۔ جہاں پر سفراز سے مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے کہ یہ پھر سے اسے کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا دے۔ جب یہ بات دعا سنتی ہے تو اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی ہے کہ ماں جی وہ سب کوئی تو ٹھیک ہے۔ دعا کے چہرے کی رنگت بھی اڑ جاتی ہے، ماں حیران و پریشان ہو جاتی ہے، بڑی اپسیٹ ہو جاتی ہے، پوچھنے کی کوشش کرتی اور کہتی ہے کہ تم بات کیا کرنا چاہتی ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو آگے سے ماں جواب دیتی اور کہتی کہ دیکھو بیٹا آپ کی اپنی مرضی ہے، تم جو کچھ بھی مناسب سمجھو، میں نے تو صرف اسے فضا کے لیے سب کچھ کی دعا کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں بات کرتی ہوں، میں کچھ کرتی ہوں۔ ماں کہتی کہ ہاں سو اس بارے میں سوچئے گا، اگر سفراز وہاں پر آتے بھی ہے تو ملاقات کر کے واپس چلا جائے گا۔ غزنوی نوجوان جاتے جاتے سے وہ جہاں پر اپنے جو پرسنل سیکرٹری ہے اس کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے اور کہتے کہ جعفر تم نے میرے لیے بہت بڑا کام کرنا ہے۔ تو پوچھنے کی کوشش کرتے اور کہتے ہیں کہ کون سا کام؟ تو نوجوان کہتے ہیں کہ آپ نے دعا کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ یہ کہاں پر جاتی ہے، کس کے ساتھ ملاقات کرتی اور کہاں پہ بیٹھتی ہے۔ جب جعفر یہ بات سنتے تو بڑا پریشان ہو جاتا اور پوچھنے کی کوشش کرتا، نوجوان جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس جتنا آپ کو کہا ہے آپ اتنا کر کے دیکھ لیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو جعفر کہتے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسا آپ کا حکم ہے ویسے ہی ہوگا، لیکن میں اب چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ تو چلے کہ آخر کا ریزن کیا ہے۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ یہ سب کچھ بات کی بات ہے، دیکھی جائے گی، لیکن آپ نے اس چیز کے اوپر نظر لازمی طور پر رکھنی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی معاملات ہیں سے خراب نہ ہوں، اور دعا کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب نوجوان جو جہاں سے جا رہا ہے صرف اسی وجہ سے جا رہا ہے، اس کے دل میں کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے، اسی وجہ سے اس نے اس طرح کا بڑا قدم اٹھایا۔ اور اگر جس دن نوجوان کے سامنے اس چیز کھلے گی تو نوجوان اس گھر میں پوری طریقے سے آگ لگا دے گا۔ دعا اور سفراز کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو دعا سفراز کو کہتی ہے کہ جو تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آنے والی۔ سفراز یہ بات سنتے تو دعا کو جواب دیتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے تم میری بلیک میلنگ میں نہیں آنے والی، لیکن اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، تمہارے لیے بہت بڑی پریشانیاں کھڑی کر دوں گا۔ دعا سمجھاتی اور کہتی کہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ میری بات کو سمجھیں اور یہاں سے چلے جائیں، ورنہ آپ کے ساتھ بہت ہی برا ہو سکتا ہے۔ سفراز کہتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا سمجھا چکا ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ مجھے تنگ کرنے کی کوشش کریں گی تو پھر آپ دیکھیں کہ نورسو آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا ہے، اسکیم کیا ہے، تو اس کی آپ کو سزا تو ضرور ملے گی، آپ منطقی انجام تک ضرور پہنچے گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دعا کسی بلیک میل ہوتی ہے اور اپنے آپ کو اس مشکل سے کیسے نکالتی ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں لازمی بتاؤ۔